السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم نے ایک لمبی زندگی گزاری اور ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا جاتا تھا، بس ایک سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال اور اس کے حرام اور اس کے اوامر اور اس کے نواہی سکھاتے، وہ چیزیں بھی سکھاتے جن کے پاس رکنا چاہیے۔ پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن عطا کیا جاتا تو وہ فاتحہ سے لے کر اس کے اختتام تک پڑھ جاتا، لیکن وہ نہ جان پاتا قرآن نے اسے کیا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے اور اسے اس کے کس حکم کے پاس رک جانا چاہیے۔ وہ اسے یوں بکھیرتا جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، یعنی اس کو وہ کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں بچپن میں بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آمین ہوتی ہے، اس کو بھی بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ علم حدیث ہے، مسلمانوں کو اسے ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق دوسروں سے دریافت کرنا چاہیے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے اس کے مطالب و معارف کی تحقیق کرتے رہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں، کسی کی برائی کا ذکر نہ کریں۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ اس کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمیں ایک پریکٹیکل گائیڈ دیتا ہے، ایک پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی زندگی میں فوکس کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ اور جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں سورہ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اس میں بھی ہم اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اینڈ آف 27 پارہ اور انشاءاللہ 28 پارہ جو ہے اس کو کور کریں گے، جس میں ہم سورہ الواقعہ سے شروع کریں گے اور سورہ تحریم تک جائیں گے۔ سورہ الواقعہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ مکی سورت ہے اور اس میں 96 ورسز ہیں۔ یہ بھی وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورہ ہود کے بارے میں کہا تھا نا، اور کہا تھا کہ اس کی جیسی جو سسٹر سورز ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بہت سے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 کیٹیگری ہے لوگوں کی، افراد کی۔ ایک وہ لوگ ہیں والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں، دے آر the ones جو کہ ہمیشہ بھاگم دوڑ کر کے بہت تیزی کے ساتھ، بہت گرپ کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتے ہیں، سبقت لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی سنتے ہیں کوئی نیکی کا کام تو وہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اصحاب الیمین، جو کہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، جو کہ انڈیکیشن ہے ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کی تصدیق کی اور ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر ذکر آتا ہے اصحاب الشمال کا، جو کہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی تکذیب کی، اس کو ڈینائی کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، اور بہت کلیئرٹی سے ان کا انجام بھی بتایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویئر آئی کین بی آن دا ڈے آف ججمنٹ، میرا کیا انجام ہو سکتا ہے، میرا رزلٹ کیا ہو جاتا ہے، جیسے ہم کالج میں رہتے ہوئے پاس پیپرز کرتے ہیں نا، اور پاس پیپر سے اسیس کرتے ہیں کہ میں نے اتنا رزلٹ اچیو کر لیا ہے تو پاسبلٹی یا پرابیبلٹی یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں گا۔ آپ اگر سورہ الواقعہ کو پڑھنا شروع کریں اور اس میں یہ جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دس لائف، اور آپ کو یہاں سے صرف یہی نہیں پتہ چلے گا، آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ مجھے پھر ان میں سے کس طرف جانا ہے۔ ہم اس کا کمپیریزن تھوڑا سا دنیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ
اگر دنیا میں ہر چیز میں سبقت لے جانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس سب سے لیٹسٹ فون ہو، لیٹسٹ موبائل ہو، لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہو، لیٹسٹ لائف سٹائل ہو، لیٹسٹ برانڈ ہو، لیٹسٹ فیشن ہو، ہر کام میں اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتی ہوں، کسی قسم کا کہیں پہ کوئی اپ گریڈ آتا ہے تو آئی وانٹ ٹو ٹیک دس پریولیج اینڈ پرائڈ کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ڈو اٹ. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی کے ایسے تمام معاملات میں جو ہمیں آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا. اس لیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، کہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو کچھ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ دیکھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جیسے اگر آپ کسی بھی سرجیکل پروسیجر کے بارے میں بک میں پڑھتے ہیں اور آپ سارا پروسیجر پڑھتے ہیں کہ کہاں انسیجن دیا جائے گا، کون کون سے انسٹرومنٹس یوز کیے جائیں گے، یا کیسے اس سے پہلے اسکرب کیا جائے گا، کیسے تھیٹر میں کھڑے ہوں گے، سارا پروسیجر جو آپ پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد جب آپ تھیٹر میں جاتے ہیں پڑھنے کے بعد، ایک آپ نے امیج مائنڈ میں بنائی ہوتی ہے اور ایک جب آپ جاتے ہیں تو آپ یقینی کیفیت کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں واقعی جیسے ہم نے پڑھا تھا ویسے ہی ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اس قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی حق ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے. یہاں پر یہ مناظر جو قیامت کے دکھائے گئے، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کے بتائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی صورت کے اختتام پہ ہمیں وہ جو نزع کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی مختلف کیفیات بتائی گئی کہ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کی اس وقت بھی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. یعنی لائف سٹائل جیسا ہے وہی کیٹیگرائز کر رہا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. مرنے پہ بھی ڈیفرنٹ ڈائریکشن، قیامت پہ بھی ڈیفرنٹ، اور آخرت کا انجام بھی ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد سورہ الحدید آ جاتی ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 29 ورسز ہیں، بلکہ اگلی جو 10 صورتیں ہیں یہاں سے یہ تمام مدنی صورتیں اب ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں جس میں ہمیں احکامات زیادہ ملتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، حدیبیہ صلح حدیبیہ کے ایونٹ سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں الواقعہ میں ہم نے السابقون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے بارے میں پڑھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں، ڈرائیونگ فورسز ہیں لائف، جو ہمیں یا تو اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. یعنی مثلاً آپ کے اندر اگر نفاق ہے، مٹیریلزم ہے، آپ کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، یا ٹو سیلف سینٹرڈ، تو یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں. اس میں پھر ہمیں خاص طور پہ یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اگر ہم صحیح عقیدہ توحید پہ رہیں گے، اپنے آپ کو ان باتوں میں کھپائیں گے یا ان باتوں کی طرف اپنی سٹرگل کو لے کے جائیں گے جو ہمیں دنیا میں بھی ریزلٹس دیں اور آخرت میں بھی دیں، تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت سٹرائکنگ ایک آیت اس میں آتی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن تم دیکھو گے، یعنی دس از این ایکسپیرینس دیٹ وی ول آل ہیو. اور آخرت کے ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آخرت جو ہوگی وہاں پہ پچ ڈارکنیس کا بھی ایک منظر بتایا جاتا ہے. ایک تو انسان ویسے پریشان، وہ باتیں جس کے بارے میں اس نے اتنی ہوائی فائرنگ کی تھی، ہوگا تو دیکھا جائے گا، اس وقت سوچیں گے، اب اس کے سامنے وہ ریالٹی بن کے آ گئی ہے. جیسے جب ایگزامز قریب ہوتے ہیں، جن سٹوڈنٹس نے تو اچھی طرح سے پڑھا ہوتا ہے، اپنی پریپریشن کی ہوتی ہے، وہ تو بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا پریشانی ہوتی ہے، بٹ سٹل دے نو کہ جی ہم نے کافی حد تک اپنے کریکولم کو کور کیا ہے. لیکن کچھ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر پڑھ لیں گے. اور اب جب آخری دن آ جاتے ہیں ایگزام کے، جبکہ کریکولم بہت زیادہ اوور ویلمنگ انہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو ان کو پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک وہی سین ہمیں منظر دیا جا رہا ہے کہ آخرت کا منظر جو ہوگا، ایک انسان پریشان ہے، اس کو ریالٹی سامنے نظر آ رہی ہے، وہ ویسے پینک میں ہے، پھر اندھیرا ہے، یعنی خوف پہ خوف کی حالت ہے. اور اس تمام خوف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات. وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا ایک نور ہوگا ان کے ساتھ، ایک اسپیشل لائٹ ہوگی جو ان کے اعمال کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ہوگی، جیسے ایک پریولیج اسپیشل مل رہا ہوگا جو ان کے آگے اور ان کے سائڈوں پہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہمیں کچھ نام بھی پتہ چلتے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ اول ہے، کیا ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی،
ہم یہ ماننے کے کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی. ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ واو سبحان اللہ اللہ اکبر، تبھی تو اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، تبھی تو میں مخلوق ہوں، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے. ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں مطلب جب کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ تھے تو مطلب اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. ایسی سوچوں میں ہم اپنے آپ کو الجھانا شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم نام پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اس میجسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم میں سے ہر شخص آتا ہے، اپنا ایک ٹائم فریم پورا کرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو علم اللہ کا جو ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ آیت کا اینڈ اسی بات پہ ہو رہا ہے نا، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی چیزوں میں ظاہر ہوتا نظر آتا ہے، ہم کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کرتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ بڑے سٹل طریقے سے پیچھے بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا وجود نہیں دکھایا، اپنے بارے میں ایک انفارمیشن کے بعد فل سٹاپ لگا دیا، نہیں ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتایا. یہی اللہ کی میجسٹی ہے. تو اصل بات ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی آپ سے پھر پوچھتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، بس ٹھیک ہے اتنا سا کر لیا، وائی وی ہیو ٹو گو انٹو آل دا ڈیٹیلز بینگ ڈاکٹرز اور بینگ پروفیشنلز، یا جب ہم ینگ ہیں کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے، تو آپ ایسی آیات پڑھ کے کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے. مجھے اپنا پرپز آف لائف سمجھنا ہے تاکہ یہ جو میرا لمیٹڈ ٹائم ہے اس دنیا میں اس کو میں بہتر سے بہتر اپنے لیے بنا سکوں. اس میں یہ بھی بتایا گیا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے بینات کرسٹل کلیئر آیات نازل فرمائی ہیں. بہت سمپل ایزی میسج ہمیں بھیجا ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان آیات کا مقصد بھی بتا دیا گیا تاکہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. آپ دیکھیں اندھیرا کئی دفعہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، پوری بلڈنگ میں، پورے ہال میں، پورے گھر میں اندھیرا ہے، اور ایک آپ چھوٹی سی لائٹ جلاتے ہیں اور اس سے کیا کچھ روشن ہو جاتا ہے. آپ کو ملٹیپل لائٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہیں اس کی ملٹیپل فارمز ہو سکتی ہیں. اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، نفاق ہو سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے، الحاد ہو سکتا ہے، بہت سے شک ہو سکتے ہیں، اس میں زنا ہو سکتا ہے، اس میں چوری ہو سکتی ہے. جتنی لمبی لسٹ ہے آپ کے مسئلے مسائل کی جس سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں پروکریسٹینیشن ہو سکتی ہے، اس میں انزائٹی ہو سکتی ہے، اس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس میں اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے، اس میں ڈس اوبیڈینس ہو سکتی ہے، اس میں سخت دل ہونا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اندر سختی بہت ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس طرح سخت رہوں، لیکن ہے. کوئی بھی مسئلہ جو آپ کی زندگی میں ہے یہ کیا ہے؟ ظلمات ہیں. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی اس کا سلوشن کہاں سے ہے؟ نور، روشنی ایک ہی ہے. تو کوئی بھی آپ کی زندگی کا چیلنج ہو، قرآن از گوئنگ ٹو گیو یو سولوشنز فار دیٹ. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت رؤوف اور رحیم ہے، بہت شفقت والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اب آپ سوچیں نا، ہر چیز کے علاج کے لیے ہمیں کچھ اور کام کرنا پڑتا تو یہ تو ہمارے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا. آج کے دور میں میڈیسن پڑھتے ہوئے جب ہمیں کوئی ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے، کوئی سنڈروم آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس سنڈروم کا کچھ کرنا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، پروفیسر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کی کھوج لگاؤ، یہ ہے کیا. اور پیشنٹ بیچارے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہی کرواتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی فائلز انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈائگنوز ہو چکا ہے، یہ ظلمات ہیں تمہاری زندگی کے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کم ٹوورڈز نور. ایک ہی وہ ریسیپی ہے اس کی، اس کو بس پکڑو اور اس کو استعمال کرو. کتنا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. اور پھر کرنا کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض. سابقوا، بھاگو، کمپیٹ کرو، فل سپیڈ یہاں سے چلو. کس طرح؟ اللہ کی مغفرت کی طرف. کبھی اپنے آپ کو آپ یہ کہہ کے پیچھے نہ رکھیں کہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ مجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا. نہیں، یہاں پہ ہمیں وہ پازیٹیو سائیکالوجی سکھائی جا رہی ہے، وہ پازیٹیو اپروچ دی جا رہی ہے کہ اتنا سخت اپنا کمپٹیشن رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں. میں نے لاسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا تھا، پھر میں نے یہ نیکیاں کی تھی، ہو گئی غلطی، رن اگین.
اچھا کوئی اور اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، میں نے سیرت میں پڑھا، میں نے صحابہ کی زندگیوں میں پڑھا، آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو مغفرت ہے اس سے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے، جو کہ اٹس سچ اے ڈائنامک پلیس، آسمان اور زمین کی لمبائی چوڑائی تک ہے. اور عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. تو کون مغفرت کی طرف بڑھے گا نا؟ کون اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے کہے گا اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ آئی ہیڈ بین ویری irregular about my prayers، اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلط کام کر لیا، اللہ تعالیٰ پلیز پردہ بھی رکھ دیں، معافی بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے یہ ایسی ایڈکشن ہو گئی، یہ ایسی نافرمانی ہو گئی، یہ ایسا حرام کام ہو گیا، میرا مجھے معاف کر دیں. کیونکہ جب ہم معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم وہ ایمان والے، ہمیں یقین ہے اللہ معاف کرے گا. آپ کیوں آگے کسی کو سوری کہیں گے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا ٹیچر ہے، آپ نے اسے سوری کہا تو انہوں نے اور چڑھائی کر دینی، انہوں نے کہنا میں نیگیٹو مارکنگ بھی کروں گا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیوں سوری بولیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ کو ہم جب سوری بولتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب معاف کرے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ بونس، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے پھر بھی اللہ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر باریکی سے دیکھنا شروع کرے، وہ ذات جو اتنی پرفیکٹ ہے، تو اس کو تو کلیئرٹی سے نظر آ جائے گا کہ بھئی ہمارے اعمال آل ریجیکٹڈ، کسی قابل ہی نہیں ہے. کبھی ہوا ہے اے ٹی ایم کارڈ آپ نے ڈالا اور ڈیسپریٹلی پیسے چاہیے اور اے ٹی ایم کارڈ چلتا ہی نہیں ہے، یا وہ پیسے ہی نہیں آتے، یا مشین میں کوئی ایرر آتا ہے، ایک مشین، دوسری مشین، تیسری مشین. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے یہ مغفرت کا کارڈ ڈالا نا، تو آپ دیکھیں فوراً وہاں سے میسج آ جاتا ہے ایکسیپٹڈ. یہ فضل ہے اللہ کا، اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. آپ دیکھیں آپ نے معافی مانگی اور آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جنت کے خزانے مل رہے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گمان کرنا ہے نا، اپنے مطابق نہیں کرنا کہ دراصل میرے سے کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، تو اگر میں اتنی گناہ گار ہوں تو اللہ تعالیٰ کیسے مجھے معاف کریں گے؟ دس از دا ڈفرنس. جہاں ہم باقی معاملات میں کہتے ہیں ڈفرنس بٹوین کریٹر اینڈ کریشن، تو معاف کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے اندر بہت وسعت ہے، بہت فضل ہے اللہ کا. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے، اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے. سورہ المجادلہ اس کے بعد آتی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 22 ورسز ہیں، اور یہ سورہ الاحزاب کے بعد جو ہے نازل ہوئی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اندرونی جو مسئلے مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ صورتوں میں ہمیں کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بہت سی جو مدنی صورتیں ہیں آپ یاد رکھے گا کیونکہ اس میں اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کو اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جب بھی ہم یہ ایسی بات سنتے ہیں نا کہ بھئی اب ہمیں اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے یا اس کے مطابق کچھ پرنسپل سیٹ کرنے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میری زندگی میں کون سی ایسی چیک لسٹ ہے جو بتاتی ہے کہ مائی بیہیویئر از لائک دا بیہیویئر آف صحابہ اور صحابیات. اگر میرا وہ بیہیویئر ہی نہیں ہے تو میں کون سے اسلامک اسٹیٹ کی پھر میں بات کروں. سورہ مجادلہ میں ہمیں شریعت کے بارے میں بتایا گیا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں زہار. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ، بلکہ یہ ایک طریقہ کار تھا اس سوسائٹی میں کہ جب کسی ہسبینڈ کو اپنی بیوی پہ غصہ آتا تھا تو اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یعنی کہ I'm not going to have any physical relationship with you. اور وہ ایک قسم کی طلاق سی ہوتی تھی، اس کو الگ کر دیتا تھا، اور گھر میں وہ رہتی تھی. اب وہ لٹکی رہتی تھی، نہ طلاق ہے کہ وہ کمپلیٹلی الگ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کوئی تعلق رکھ سکتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے اب تم واپس آ جاؤ، اور اتنا اس عورت کے لیے ٹارچر ہو جاتا تھا کہ وہ تنگ پڑ جاتی تھی. اسی طرح ایک خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، اور اس کو وہاں سے اس کو فارغ کرا تھا. تو وہ روتی دھوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ میں کیا کروں، آئی ایم ڈیویسٹیٹڈ، میرے شوہر میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، میرے بچے ہیں، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، کبھی وہ ادھر مجھے کرتے ہیں، کبھی وہ ادھر مجھے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے، کیونکہ اس معاملے میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج نہیں آیا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. اسی دوران جب وہ واپس لوٹ رہی تھی روتی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تھی. یعنی یہ ہم خواتین کو اتنا ہمارے اس کو موریل کو بوسٹ کرنے والی ہیں کہ قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آ کے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی. یہاں سے میں ایک چیز آپ کو پہلے بتانا چاہوں گی کہ
یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں فساد بہت سارے ہیں جس پہ شوہر اور بیوی الجھتے رہتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ینگسٹر جو ہیں اس وجہ سے شادی سے گھبراتے ہیں. یعنی اب ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں جہاں پر شادی کا انسٹیٹیوشن شیٹر ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی ان ہے، ریلیشن شپس، لیو ان ریلیشن شپ، آن لائن ریلیشن شپس، ان ریلیشن شپ، وہ ہم انجوائے کریں. ہم کہتے ہیں دیر از نو لائبلٹی. ایک زمانے میں یہ صرف ہم ویسٹرن کلچرز میں سنتے تھے، لیکن اب یہ ہمارے کلچرز میں بھی عام سے عام ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ جب کسی ایک شخص کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتی ہیں، دے وانٹ ٹو اسٹے ان دیٹ ریلیشن شپ. وہ چاہتی ہیں کہ بس اسی سے میری اب شادی ہو جائے. لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں کیوں پوسٹ پون کرتے ہیں، کیوں سہانے خواب دکھاتے ہیں، ابھی ہم ڈاکٹر بن جائیں، پھر ہمارا گھر بن جائے، پھر 2 بہنوں کی شادی ہو جائے، پھر وہ جو منگنی کی تھی کزن کے ساتھ وہ بھی کسی طرح ٹوٹ جائے، کوئی کمپلیکیشنز ہو جائیں، پھر کیا جائے گا کچھ فیصلہ. اور 9 سال وہ بچیاں اس طرح لٹک کے کالج لائف سے آنورڈ، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی وہ رخصتی کزن کے ساتھ ہی ہوگی. یہ مسئلے مسائل جو ہیں اس کے برعکس جب ہم شادی کا انسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں شیٹرڈ نظر آتا ہے. آج کل کے دور میں یہ جو سائیکل ہے ابیوز کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز میں صرف خواتین ہی سفر نہیں کرتی. ورلڈ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ مرد حضرات بھی بہت ابیوز ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ مرد کی مردانگی اتنی ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے، وہ کسی کے سامنے آ کر نہیں کہتے. وہ خواتین جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اوور آل کمزور کنسیڈر کی جاتی ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کوئی بھی انسیڈنس ہوتا ہے، فرض کرے ایک اسپاؤس ہے وہ ابیوز کرتا ہے کہ وہ ریکنسائل کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اسے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر کچھ عرصہ بہت اچھا رہتا ہے جس کو ہنی مون فیز کہا جاتا ہے، تحفے تحائف، کھانا پینا، اور پھر آہستہ آہستہ انہی معاملات پہ چھوٹی چھوٹی ٹینشن بلڈ ہوتی ہے اور دوبارہ سے پھر مار پیٹ یا گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اکثر ایسی خواتین بات بات پہ یہ کہتی رہتی ہیں ان کو مجھ سے محبت بہت ہے، دیکھیں انہوں نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ دی یا مجھے تحفہ دیا، میرا اتنا خیال رکھا، لیکن بس وہ 1-2 تھپڑ مار دیے یا انہوں نے گالی دے دی تو کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز کے سائیکل کو سمجھنا چاہیے اور اس کو بریک کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جتنا یہ ڈراماز ہیں، موویز ہیں، اس میں جہاں پہ بھی ڈومیسٹک ابیوز دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی آنا ٹکا اس ڈومیسٹک ابیوز کے سائیکل کا نہیں بتایا جاتا. صرف عورت کو فرسٹریٹ کیا جاتا ہے. یو آر جسٹیفائڈ اف یو آر ان a relationship without any commitment، اور تمہیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہمیں مجلس کے بارے میں بتائے گی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ جب تم مجالس میں بیٹھتے ہو تو وسعت پیدا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی جب آپ دیکھیں لیٹس سے کہ آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، somebody walked in، اور آپ کو اس کو اسپیس دینی تھی، اس کو جگہ دینی تھی بیٹھنے کی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو شرنک کرتے ہیں نا، ہم یوں تھوڑا سا ہوتے ہیں تاکہ اس کو جگہ مل جائے، وہ بیٹھ جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجلس میں بیٹھنے کی بات کریں تو شرنک کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ تفسحوا کہ پھیل جاؤ. پھیلنے کا مطلب ہے دل کا پھیلنا، دل بڑا کرو، دل بڑا کرو تاکہ دوسرے انسان کو جگہ دی جا سکے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بیٹھنے کی بہترین جگہ وہ ہے جو زیادہ جگہ مہیا کرتی ہے، یعنی جہاں پر ہم لوگوں کے لیے سپیس پرووائڈ کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اوقات کسی ہال میں بیٹھتے ہیں، اپنی کلاسز کے لیے بیٹھتے ہیں، گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، جو مجھے سوٹیبل لگتی ہے جگہ وہ میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں. جبکہ ہم جب 5 وقت نماز دیکھیں مساجد میں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں پورا ڈسپلن سکھا دیا گیا مجلس کا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگلی صف کو فل کیا جائے گا، اور اس کو بھی کس سائڈ سے فل کیا جائے گا، کیسے کھڑا ہوا جائے گا، گیپس نہیں چھوڑے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ افراد آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب جگہ تو ہیں لیکن مجھے 4 لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے جانا پڑے گا، پھر وہ تھوڑا سا آڈ فیل کرتے ہیں، وہ جاتے نہیں. اچھا اگر فرض کریں کوئی زبردستی اندر آ بھی جائے تو جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ویسے ہی پھیلا بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے خود اڑ کے گزرو، میں کیوں تمہیں جگہ دوں. ہم ان کو جگہ بھی نہیں دینا پسند کرتے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ حدیث میں کہا گیا ہے اگر لگتا ہے نا کہ اتنا جیم پیکڈ ہے کہ بالکل گنجائش نہیں ہے، پھر بھی if you see someone who's entering, who's trying to be sitting in that gathering، تو تھوڑا سا ایک جیسچر دو اس طرح کر کے کہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی سپیس مل جائے وہاں پر.
تو مجالس کے آداب جو ہیں ان کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر یہ کہا گیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور ہمیں بتا دے گا کہ ہم نے کیا کیا کام کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، اور اللہ تعالیٰ نے پورا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں بھولا. ہم بھول چکے ہوں گے، ہم بھول جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم نے کسی کو کوئی بات کہی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ تم نے کتنا اچھا کام کیا، اور وہ کہتے ہیں تم نے ہی تو مجھے ایک دفعہ مشورہ دیا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا میں نے مشورہ دیا تھا، آئی ڈونٹ ایون ریکال. کئی دفعہ ہمیں کوئی بچپن کی بات، جوانی کی کسی ٹائم کی بھی یاد کراتا ہے اور ہمیں بالکل وہ یاد نہیں ہوتی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از بینگ ڈاکیومنٹڈ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ بھی ہے. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بہت بڑی چیز نہ سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر ہونی ہے.